بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو غریب لکڑہار کا رلا دینے والا واقعہ سنانے والی ہوں۔ ہندوستان کے علاقے میں ایک اللہ والا لکڑہار رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی خوش قسمت انسان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بچپن ہی سے اسے اپنے خاص بندوں میں سے چن لیا تھا۔ اس لکڑہار کی بیوی بھی بہت نیک تھی۔ وہ دونوں مل کر اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ اس لکڑہار کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا، اللہ پاک نے ان کو چاند سا بیٹا عطا کیا۔ وہ دونوں شوہر بیوی اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ محترم ناظرین، جب سے لکڑہار کا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا، پیدا ہوا تھا، تب سے اس کی بیوی بیمار رہنے لگی۔ بہت علاج کروانے کے باوجود بھی لکڑہار کی بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لکڑہار کو یہ غم بہت ستا رہا تھا۔ لکڑہار جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے لگا۔ اس لکڑہار کے پاس جو بکریاں تھیں، وہ چرانے کے لیے جب جاتا تو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاتا۔ جب بیٹے کو بھوک لگتی تو بکریوں کا دودھ دھو کر اسے پلا دیتا اور پھر درخت کے نیچے سلا دیتا۔ اس کی بکریاں چرتی پھرتی اور وہ درخت کے نیچے عبادت کرنے کے لیے بیٹھ جاتا۔ جب اس کی بکریاں گھاس چر کر واپس آ جاتی تو آپ اپنے بیٹے اور بکریوں کو لے کر واپس آ جاتے۔ دن گزرتے گئے، لکڑہار کا بیٹا جوان ہو گیا۔ اس نے سوچا، اپنے بیٹے کی شادی کر دوں، گھر میں بہو آ جائے گی تو سارا کام وہ سنبھال لے گی اور میری عبادت میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ لکڑہار نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ بہو بیٹے کے گھر سے باہر جانے کے بعد سارا کام سسر سے کرواتی۔ ایک دن وہ برتن دھو رہے تھے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے نماز پڑھ لوں، بعد میں برتن دھو لوں گا۔ بزرگ وضو کر کے ابھی جائے نماز بچھانے کے لیے پکڑا، بہو نے جائے نماز پکڑ کر پھینک دیا۔ محترم ناظرین، وہ کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے کام کو چھوڑ کر جو تم ہر وقت جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہو؟ اپنے کمرے کا حال دیکھا ہے، کتنا گندا ہوا پڑا ہے، ہر وقت تمہاری بستر سے بدبو آتی رہتی ہے۔ جب اس نے دوبارہ جائے نماز بچھایا تو وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سسر کا بازو پکڑ کر زبردستی سارے کپڑے دھلوائے۔ کپڑے دھونے کے بعد لکڑہار بزرگ نے سوچا کہ کیوں نہ میں قضا نماز پڑھ لوں، مگر اس کی بہو آ کر پھر سے حکم چلانے لگی۔ ایک دن لکڑہار قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب عبادت کرتے ہوئے اس کی بہو نے دیکھا تو اس کے کمرے میں آئی اور اس کو جوتوں سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مگر وہ لکڑہار اپنی تلاوت میں مصروف رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سارے کام کر چکا ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی تلاوت پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھے گا۔ جب وہ کافی مار پیٹ کر چکی، اس نے دیکھا کہ یہ یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس لڑکی نے سوچا، کیوں نہ میں قرآن پاک کو ہی اپنے گھر سے نکال دوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ استغفر اللہ۔ وہ قرآن پاک کو پھینکنے کے ارادے سے ہاتھ لگانے لگی تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے۔ اس کے چہرے پر عجیب طریقے سے کھال اترنا شروع ہو گئی۔ محترم ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت گدھی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ جب اس بزرگ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لمبی زبان ہنکاتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لکڑہار بے اختیار استغفر اللہ کا ورد کرتا رہا اور ورد کرتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا تو آگے دیکھا ان کا بیٹا کھڑا تھا، یعنی کہ ان کا بیٹا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ عورت گدھی بنی ہوئی اپنے شوہر کی طرف آئی اور اس کا شوہر دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا اور اس کا سارا جسم گدھے جیسا ہو چکا تھا، مگر اس کا چہرہ اللہ پاک نے عورت جیسا ہی رہنے دیا۔ یہ وہی عورت تھی جو اللہ والے بزرگ کو عبادت کرنے سے روکتی تھی۔ بیٹے نے گدھی بنی ہوئی عورت کو گھر سے نکال دیا۔ وہ عورت لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن گئی اور اس علاقے کے بچوں کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ لوگ اس کو پکڑ کر جنگل میں چھوڑ آئے۔ وہاں کے جنگلی جانوروں نے اسے نوچ نوچ کر چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ بات ہندوستان کے ہر علاقے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اگر کوئی سچا مسلمان ہو کسی کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہو تو دوسرا مسلمان اس کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بزرگ کہنے لگا، میری بہو ایسی نہیں تھی۔ محترم ناظرین، جب میں اللہ تعالیٰ کی بزرگ کہنے لگا عبادت کرتا، وہ میری عبادت سے چڑ جاتی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی ہے کہ ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ عورت میرے بیٹے کے لائق نہیں۔ اس کے بعد لکڑہار نے ایک بیوپاری کی بیٹی سے اپنی بیٹے کا نکاح کر دیا، اور وہ لڑکی نہایت ہی نیک خاتون تھی۔ اب اس بیوپاری کی بیٹی نے گھر میں ہی چھوٹا سا جامعہ کھول دیا جس میں اس علاقے کے بچے حافظ قرآن بن رہے تھے، اور ان کا گھرانہ خوشحال ہو گیا۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔